میرے پاس آواز الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: رضي الله عنهم ورضوا عنه. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. جمعۃ المبارک کی ایک ساعتوں میں بآواز بلند درود پاک پڑھنے کی اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. سامعین مبارک، بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، سماعت فرمانے والے ذی شعور ارباب علم و دانش، شہر بھر سے تعلق رکھنے والے معزز و محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، جامع مسجد امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میں خطبہ جمعہ کے ذریعہ آپ حضرات سے ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے وہ صحابی ہیں جنہیں حضور نے مقرر کیا اللہ کے قرآن کو لکھنے کے لیے. جب لکھنے کی بات آئے تو ہاتھوں سے لکھا جاتا ہے، تو جو ہاتھ قرآن لکھے، قرآن ان ہاتھوں کے بارے میں یہ کہتا ہے بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ. جو قرآن کو لکھنے والے ہاتھ ہیں، قرآن کے اندر وہ بڑی بزرگی والے معزز و محترم ہاتھ ہیں. جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے وہ صحابی جن کی بہن ام حبیبہ کا نکاح حضور علیہ السلام سے ہوا. اب جب کسی گھر میں آپ کی بہن ہو تو اس گھر میں آپ دستک دے کے تو نہیں جاتے. اہل بیت کس کو کہتے ہیں؟ اہل بیت کہتے ہیں گھر والوں کو. بیت مطلب ہوتا ہے گھر، اہل مطلب والے. کہا جاتا ہے اہل علم، کیا مطلب؟ علم والے. اسی طرح کہا جاتا ہے اہل دولت، کیا مطلب ہے؟ دولت والے. بیت کا مطلب ہے گھر. جب کہا جائے اہل بیت تو مطلب گھر والے. اب
گھر سے جا سکے. فیملی ممبر ہو، سسر ہو، وہ بھی گھر والا ہی سمجھا جاتا ہے. داماد ہو وہ بھی گھر والا ہی سمجھا جاتا ہے. سالہ ہو وہ بھی گھر والا ہی سمجھا جاتا ہے. ہاں اتنا ضرور ہے جو آپ کا بہنوئی ہے وہ گھر آئے تو ہو سکتا ہے کہ وہ دروازہ کھٹکائے. کیوں؟ اس لیے کہ باقی جو اس گھر میں رہنے والی خواتین ہیں وہ ان کا تو نامحرم ہے. لیکن اگر بہن کا گھر اکیلا ہے اور وہاں وہی رہتی ہے تو اس وقت وہ گھر میں جا سکتا ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے حجرے کے باہر ہیں. اور یہ حجرہ کون سا ہے؟ جس حجرے میں ام حبیبہ رہتی ہے. حضرت معاویہ کی بہن حضرت ابو سفیان کی بیٹی رہتی ہے. معاویہ گھر میں داخل ہوئے. بہن نے دیکھا ام حبیبہ نے کہ معاویہ کے چہرے پہ تھکن کے آثار بہت زیادہ ہیں. معاویہ کہیں سفر سے آئے ہیں اور بڑے پریشان حال معلوم ہوتے ہیں. حضرت ام حبیبہ نے کہا بھائی ذرا بیٹھو میں تمہارے کندھوں کو دبا دوں، ذرا تمہارے سر کو دبا دوں تاکہ تمہاری طبیعت پہ ذرا بشاشت آ جائے. بہن نے اپنے بھائی کے کندھوں کو دبایا، سر کو دبایا. تھوڑی ہی دیر گزری تھی، پردہ ہٹا. رحمت دو عالم ساقی کوثر تاجدار مدینہ رحمت للعالمین نبی گھر میں تشریف لائے. دیکھا کہ ام حبیبہ اپنے بھائی معاویہ سے محبت کا اظہار کر رہی ہیں. پاک پیغمبر نے پوچھا حبیبہ کیا تم معاویہ سے محبت کرتی ہے؟ حضرت ام حبیبہ نے جواب دیا یا رسول اللہ میرا بھائی ہے، ہر بہن کو بھائی پیارا ہوتا ہے تو میں بھی اپنے بھائی سے محبت کا اظہار کرتی ہوں. حضور نے جواب دیا ام حبیبہ صرف تو معاویہ سے محبت نہیں کرتی، محمد بھی معاویہ سے محبت کرتا ہے. یہ جملہ مکمل ہوا. اسی منظر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور پاک پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمانے لگے اے نبی کریم صرف زمین پر حبیبہ معاویہ سے محبت نہیں کرتی، صرف زمین پر آپ ہی معاویہ سے محبت نہیں کرتے. عرشوں سے رب نے مجھے پیغام دے کے بھیجا ہے، جاؤ جا کے کملی والے محمد کو بتا دو عرشوں والا رب اور پوری فرشتے بھی معاویہ سے محبت کرتے ہیں. حضور علیہ السلام کے یہ لاڈلے صحابی جنہیں کبھی قرآن لکھتے دیکھا گیا اور حضور علیہ السلام کے فرمان کی تابعداری کا ان میں یہ خوبصورت نمونہ دیکھا گیا. آپ کے علاقے میں آپ دیکھیں بعض دفعہ درزی ہوتے ہیں، ٹھیکیدار ہوتے ہیں، ان کے کان کے اوپر قلم ہوتا ہے. بھائی کس لیے؟ کہتے ہیں کمیشن لکھنے کے لیے. بھائی کس لیے؟ کہتے ہیں ناپ لکھنے کے لیے. حضرت معاویہ کے حلیے میں لکھا ہے کان پر قلم رہتا. کسی نے پوچھا یہ کان پر قلم کیوں ہے؟ جواب دیا کبھی جبرائیل وحی لے کے آتے ہیں پاک پیغمبر کے پاس دن کو، کبھی لے کے آتے ہیں شام کو، کبھی لے کے آتے ہیں رات کو. اور میں قلم ہر وقت تیار اس لیے رکھتا ہوں کہ جب جبرائیل پاک پیغمبر کے قلب انور پر قرآن مجید لے کر نازل ہوتے ہیں حضور بلاتے ہیں معاویہ آ جاؤ. یا رسول اللہ میں حاضر ہو گیا، فرمائیے میرے لیے حکم کیا ہے؟ جبرائیل اللہ کا قرآن لکھ کے لے کے آیا ہے، لکھنے کے لیے رب نے تجھے پسند کیا ہے. سبحان اللہ. حضرت معاویہ قرآن لکھتے اور حضور قرآن لکھوا رہے، حضرت جبرائیل قرآن لا رہے اور لکھ کر حضرت معاویہ محفوظ کرتے چلے جا رہے ہیں. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کا شان مقام مرتبہ عظمت اپنی جگہ. لیکن جب کسی نے حضرت عبداللہ بن مبارک سے پوچھا بتائیے نا آپ افضل ہیں، کسی نے پوچھا آپ افضل ہیں، آپ افضل ہیں یا امیر وقت، کسی نے پوچھا عبداللہ بن مبارک سے عمر بن عبد العزیز افضل ہے یا حضرت معاویہ افضل ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک نے جواب دیا تم عمر بن عبد العزیز اور معاویہ کا مقابلہ پوچھتے ہو، آؤ میں بتاتا ہوں. حضرت عبداللہ بن مبارک نے جواب کیا دیا لوگوں سن کر جانا، دل پر لکھ کر جانا. عمر بن عبد العزیز کی بات ہو رہی ہے اور دوسری طرف صحابی رسول حضرت معاویہ کی بات ہو رہی ہے. اور بات کرنے والا کوئی علاقے کا کونسلر نہیں ہے، کوئی مسجد کا محافظ نہیں ہے. عبداللہ بن مبارک جس سے بڑا محدث اس زمانے میں کوئی نہیں تھا. عبداللہ بن مبارک نے کیا کہا تم عمر بن عبد العزیز اور معاویہ کی نسبت کے بارے میں پوچھتے ہو تو پھر سنو
ہوا اور معاویہ کے گھوڑے کے نتنوں میں نبی کے پاک کے سواری کے قدموں سے اٹھ کر جو دھول گئی، معاویہ جس سواری میں سوار تھا اس نتنوں میں جا کے وہ میل جم گئی، اور اس میل سے جو پسینہ نکلا، اگر اس پسینے کو ایک طرف رکھا جائے، دوسری طرف عمر بن عبد العزیز کو رکھا جائے، تو بھی معاویہ کے گھوڑے کی میل کا پسینہ افضل ہے، عمر عبد العزیز افضل نہیں ہے۔ رفاقت نبی کوئی چھوٹی چیز ہے؟ جہاں کوئی صبح صبح فجر میں آگے امام مسجد کو کہتا ہے وہ جی ذرا 3 منٹ نماز لیٹ کر سو، میں تسا کی اپنا خواب دسنا ہے، امام صاحب پوچھتے ہیں میں نماز لیٹ کر سا کو کمی نہیں گل ہے کر واجب جی رات امام حضور کی زیارت ہوئی، امام کہتا ہے 10 منٹ نماز لیٹ کر لیں گے، بتا تو نے حضور کو کیسے دیکھا، بتا تو نے حضور کو کیسے دیکھا، خواب کا منظر کیا تھا؟ امام سن کر خوش ہے، مقتدی بتا کر خوش ہے۔ جہاں پہ کوئی بوڑھا ایسا بھی ملتا ہوگا جو کہتا ہے کہ میں نے پیر میر علی شاہ کی زیارت کی ہے، لوگ کہتے ہیں بڑا اللہ والا۔ جہاں پہ کوئی ایسا بھی ہوگا جو کہے میں نے حسین احمد مدنی کی زیارت کی ہے، لوگ کہتے ہیں بڑا اللہ والا۔ کوئی کہتا ہے جناب میں نے فلاں اللہ والے کی زیارت کی، عطا اللہ شاہ بخاری کی زیارت کی، لوگ کہتے ہیں جاؤ جا کے اس سے دعا کرواؤ۔ شیخ زکریا کا ایک ہی خلیفہ باقی ہے، مولانا شریف والوں کا فلاں نام پر مرید باقی ہے، مجھے بتاؤ جب یہ لوگ زیارتیں کر لیں تو ان کی زیارت کرتے ہو جو معاویہ پاک پیغمبر کی بار بار زیارت کرے اور پاک پیغمبر نام لے کر بار بار بلائے، اس کے شان کا مقابلہ کوئی غیر صحابی کر سکتا کر سکتا نہیں۔ حضور کے اس صحابی کا شان یوں بھی اونچا بتلایا، پیران پیر محبوب سبحانی حضرت عبد القادر جیلانی جس نے نا تیاری پکڑی، پیران پیر حضرت عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا آپ کو کون سے اعمال جنت میں لے جائیں گے، تو حضرت عبد القادر جیلانی کا جواب سنیے۔ حضرت عبد القادر جیلانی کون ہے؟ جس کی فجر قضا نہ ہو، جس کی ظہر قضا نہ ہو، عصر و مغرب اور عشاء قضا نہ ہو، جس کے مریدین لاکھوں ہزاروں میں صدیاں گزرنے کے بعد جس کا نام ہر زبان پر، جس سے محبت کرنے والے آدمی کروڑوں میں، اس عبد القادر جیلانی کی کتاب کو، ان کی نصیحتوں کو پڑھنے والے لوگ کروڑوں میں، پوچھئے تو صحیح عبد القادر جیلانی آپ کو جنت میں کون سی چیزیں لے جانے میں آسان لگتی ہے؟ تو ذرا سنیے عبد القادر جیلانی کا جواب کیا ہے۔ کہا میرے سارے اعمال، ساری نمازیں، سارے روزے ایک طرف، بس میری تمنا اتنی ہے میں راستے میں بیٹھ جاؤں اور معاویہ سوار ہو کر سواری سے گزر جائے اور سواری کے قدموں سے نکلنے والی مٹی عبد القادر پر پڑے تو عبد القادر بخشا جائے گا۔ فرمایا معاویہ تو میرے صحابہ کے درمیان میں پردہ ہے۔ پردہ کس کو کہتے ہیں؟ جب گھر داخل ہونا ہو تو پردہ دروازے میں لگتا ہے یا دیوار پہ لگتا ہے؟ دروازے پہ لگتا ہے۔ جو پردے سے باہر ہے، پردے کا احترام ہے، پردے سے محبت ہے، تو سمجھا جائے گا باقی صحابہ سے بھی محبت ہے۔ بے شک۔ اور میرے نبی نے فرمایا معاویہ تو میرے صحابہ میں پردے کی مثل ہے، اگر کوئی تیرا احترام کرے تو سمجھا جائے گا کہ سب صحابہ کا احترام ہے، اور اگر حضرت معاویہ کے پردے کا کوئی احترام نہ کرے تو آپ تلاش کر کے دیکھ لیجیے گا، اس کا حضرت عثمان کے بارے میں کہنا بھی مناسب نہ ہوگا،
حضرت عمر کے بارے میں بھی اس کا عقیدہ مناسب نہ ہوگا، حضرت علی کے بارے میں بھی اس کا عقیدہ مناسب نہ ہوگا. کیوں سمجھیے معاویہ ڈی این اے ٹیسٹ ہے. یہ میرے نبی کا وہ صحابی ہے جس کے ساتھ پاک پیغمبر کی محبت اور رفاقت دنیا سے ٹنگی ٹھنڈی نہیں ہے. وار کرنے والا وار کرتا ہے تو آغاز یہاں سے کرتا ہے. تو جی بیٹے نے نام کے رکھا نے جی معاویہ. تو جی یہ نام تو وزنی نام ہے، بڑا نام ہے، نام بدل چھوڑو. اچھا جب وہ وزنی کے چکر میں نہ آیا تو پھر کہا اس نام کا معنی اچھا نہیں ہے. تو پھر سنو معاویہ نام کے مشہور معنی 3 ہیں. نمبر 1 معاویہ کس کو کہتے ہیں؟ 2 پنجہ لڑانے والے پنجہ لڑائیں اور دونوں طاقتور ہوں. جو پنجہ آزمانے والا جیت جائے اس جیت جانے والے کو معاویہ کہا جاتا ہے. 2 بڑے لشکر لڑے، گمسان کی جنگ ہو اور جو بڑا لشکر جیت جائے اس کو معاویہ کہا جاتا ہے. اور ایک معاویہ کا معنی یہ بھی ہے کہ اونچی جگہ پر کھڑا ہو کر کوئی شخص اپنی قوم کو پکارے اور جو پکارنے میں ایسی پکار دے کہ اس کی ایک پکار پر ساری قوم متوجہ ہو جائے، ایسی پکار والے کو معاویہ کہا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جی اس کا ایک معنی ہے بھونکانے والا، لہذا یہ نام نہ رکھو. گھٹیا آدمی ترجمہ تو پورا کر. معاویہ بھونکانے کے ترجمے میں کب آتا ہے؟ پورا ترجمہ یہ ہے کہ آسمان کی بلندیوں پر ایک مخصوص ستارہ چمکتا ہے اور اس کو دیکھ کر زمین پہ کتا بھونکتا ہے. جس ستارے کو دیکھ کر مخصوص ستارے کو دیکھ کر زمین پر کتا بھونکے اس ستارے کو معاویہ اس لیے کہتے اس نے آسمان کی بلندیوں پر اپنی چمک سے زمین کے کتوں کو بھونکنے پر مجبور کیا. کہ میں ستارے کا ترجمہ کر رہا ہوں، صحابی کی بات تو میں نے شروع کر دی. سبحان اللہ. امیر معاویہ حضور کے صحابی غیر صحابہ میں کائنات کے تمام مسلمانوں سے اعلیٰ. آگے چلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ایک بڑا اعتراض حضرت معاویہ پر یہ ہے کہ جی حضرت معاویہ نے حضرت علی کے ساتھ جنگ کی. میرے والد صاحب نے میرا نام رکھا معاویہ. تو کسی نے میرے ایک ووٹر سے کہا مولانا اعظم طارق کے دل میں حضرت علی کی محبت نہیں. میں نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا وہ اپنے پتر نے نام رکھا ہے معاویہ. اس نے کہا یار میرا ووٹر تھا وہ. اس نے کہا میں پڑھا لکھا تو نہیں ہوں لیکن مولانا اعظم طارق کے دوسرے بیٹے کا نام ہے علی. سبحان اللہ. علی معاویہ. اس نے کہا علی. اس نے کہا یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا وہ گھر لے آیا، دروازہ کٹکھٹایا تو میں تو گیا ہوا تھا کہیں. جواب باہر آیا. کہا کون؟ اس نے کہا مولانا اعظم طارق کا بیٹا. اس نے کہا نام؟ اس نے کہا نام علی. کہا واقعی علی ہے؟ انہوں نے کہا جی اللہ مجھے معاف کرے میں نے غلط سوچا. مجھے تو اب سمجھ آئی جس دل میں علی اور معاویہ دونوں کی محبت ہو وہی دل محمدی نگینہ کہلاتا ہے. حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان میں جنگ ہوئی. سوال پیدا ہوتا ہے یہ لڑانے والے کون تھے؟ یہ قاتلین عثمان تھے. یہ عبداللہ ابن سبا کا ٹولہ تھا جنہوں نے حضور کے دین کو بدلنے کی کوشش کی. حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا اور حضرت عثمان کو شہید کیا. اور حضرت عثمان کی شہادت کے بعد کسی ٹولے نے علی اور معاویہ کا آپس میں جھگڑا کروایا. آج دوسرے خان داؤد تالا سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص کہے گا مولانا صاحب میں نہیں مانتا. میں نے کہا میری نہ مان، میں موقع پر نہیں تھا. تو اپنی بھی نہ مان
کیونکہ تو بھی موقع پر نہیں تھا. لیکن علی اور معاویہ کے درمیان میں جو واقعہ ہوا، علی کے بیٹے حسن موقع پر تھے یا نہیں تھے؟ حسین موقع پر تھے یا نہیں تھے؟ حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت حسن نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی یا نہیں کی؟ حضرت حسین نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی یا نہیں کی؟ جہاں جماعتوں کا اتحاد ہوتا ہے، کاف لیگ کا اتحاد تحریک انصاف سے 3 سال میں کئی مرتبہ دوریاں ہوئی، کئی مرتبہ قربتیں ہوئی. پیپلز پارٹی کا اتحاد نون لیگ سے پی ڈی ایم بن گئی، کئی مرتبہ قریب ہوئے، کئی مرتبہ دور ہوئے. یوسف رضا گیلانی کے معاملے میں دوریاں، بعد میں پھر خلافت. یہ روزانہ کی بنیاد پر ٹوٹنے بڑھنے والے گروپوں کی عمر مہینہ 2 مہینے 4 مہینے 5 مہینے سے زیادہ نہیں ہوتی. لیکن قوم تعالیٰ کے لوگوں ذہن میں رکھیے گا، جنتی جوانوں کے سردار حسن اور حسین نے جب معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی، وہ اتحاد 3 مہینے کے لیے نہیں 19 سال تک قائم رہا. کتنے سال قائم رہا؟ کتنے سال؟ 19 سال تک حضرت معاویہ کے ہاتھ پر حضرت حسین کی بیعت قائم رہی یا نہیں رہی؟ حضرت حسن جب تک زندہ رہے حضرت معاویہ کی بیعت پر قائم تھے یا نہیں تھے؟ اگلی بات، حضرت معاویہ کے جانے کے بعد واقعہ کربلا ہوا. ہر شخص یہ کہتا ہے حسین حق کے مقابل ڈٹ گئے. میں بھی کہتا ہوں، ہر شخص کہتا ہے حسین حق کے مقابل ڈٹ گئے. اسی بات کو کربلا میں روک لو اور مجھے یہ بتاؤ، جو حسین کربلا میں حق کے مقابل ڈٹ گیا لیکن ہٹا نہیں ہے، جو حسین باطل کے مقابل ڈٹ گیا لیکن حق سے ہٹا نہیں ہے، اس وقت حسین کی عمر کیا ہے؟ کہتے حسین کا بڑھاپا ہے، حسین کا بڑھاپا ہے. میں نے کہا حسین کہاں ہے؟ کہتے حسین پردیس میں ہے. میں نے کہا حسین لاؤ لشکر میں ہے. کہتا نہیں، چھوٹے چھوٹے بیوی بچوں میں ہے. میں نے کہا پھر یہ ماننا پڑے گا بڑھاپے میں حسین باطل سے لگتا ہے جب چھوٹے بچے ساتھ ہوں. بڑھاپے میں حسین باطل سے لگتا ہے جب مدینے میں نہ ہو، پردیس میں ہو. باطل میں حسین لگتا ہے جب کربلا کے ریگستانوں میں ہو. جب حق سمجھتا ہے پھر مدینے میں ابو بکر کو مان لیتا ہے. اگر حضرت حسین نے حضرت ابو بکر کو حق نہ سمجھا ہوتا، حضرت عمر کو حق نہ سمجھا ہوتا، حضرت عثمان اور حضرت معاویہ کو حق نہ سمجھا ہوتا، تو کربلا کا واقعہ حضرت معاویہ کے دور میں پیش آ جاتا یا کوئی نہ؟ حضرت عثمان کے دور میں پیش آ جاتا یا کوئی نہ؟ حضرت عمر کے دور میں پیش آ جاتا یا کوئی نہ؟ حضرت ابو بکر کے دور میں پیش آتا یا کوئی نہ؟ لیکن حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر علی اور حسن و حسین کا بیعت کرنا، عمر کے ہاتھ پر علی اور حسن و حسین کا بیعت کرنا، عثمان اور معاویہ کے ہاتھ پر حسنین کا بیعت کرنا، اس بات کی دلیل ہے کہ جب مانتے ہیں تو نانے کے شہر میں مانتے ہیں، نہ مانے تو کربلا میں جان دے دیتے ہیں، ہاتھ نہیں دیتے. آج بعض لوگ بنو امیہ کے خلاف بولتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں. میں ان کے لیے کہنا چاہتا ہوں، حضرت عثمان غنی ذی النورین کی بیٹی جس کا نام ہے عائشہ، اس عائشہ کے ساتھ پہلا نکاح حضرت حسن نے کیا اور حضرت حسن کے فوت ہو جانے کے بعد اسی عثمان کی بیٹی عائشہ کا نکاح جناب حسین کے ساتھ کیا. اور حضرت عثمان حضور کے دو داماد ہیں جن کی بیٹی حسن اور حسین کے نکاح میں آئی اور وہ خود حضور کے داماد بنے. بنو امیہ کے خلاف بولنے سے پہلے یہ سوچ لیا کریں، حضور نے حضرت عثمان کو 2 بیٹیاں دی. جب دوسری بیٹی کا انتقال ہوا، پیغمبر آخر الزمان نے اس وقت حضرت عثمان کو اداس دیکھا تو فرمایا عثمان کیوں پریشان ہو؟
یا رسول اللہ آپ کا اور میرا سسر اور دامادی کا رشتہ ٹوٹ گیا. حضور نے جواب دیا عثمان میری 100 بیٹیاں ہوتی ایک ایک کر کے تیرے نکاح میں دیتا، کیونکہ دنیا میں تجھ سے اچھا داماد کوئی نہیں، محمد سے اچھا سسر کوئی نہیں. مجھے وزیر اعلیٰ کے دفتر میں ایک ایم پی کے صاحب ملے، انہوں نے مجھے کہا یہ جوان آپ کے ساتھ کون ہے؟ میں نے کہا یہ میرا بھائی علی ہے. مجھے کہتا ہے تو سامی علی نام رکھ دے ہو. میرا نام سن کے پتہ نہیں کس نے کیا کیا سوچا ہوگا. میں نے کہا ہاں ہم علی نام بھی رکھتے ہیں، اور ہم علی کا وہ بیٹا جو کربلا میں شہید ہوا، حسین کا بھائی جس کا نام ابو بکر تھا، ہم وہ نام بھی رکھتے ہیں. حضرت حسین کا بھائی علی کا بیٹا کربلا میں جو عمر شہید ہوا، ہم وہ نام بھی رکھتے ہیں. حضرت علی کا بیٹا عثمان حسین کا بھائی کربلا کا شہید، ہم وہ نام بھی رکھتے ہیں. اور میں نے کہا ظلم یہ ہے کہ تم علی سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہو، حسین سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہو، تو حسین کا جو بھائی ابو بکر میں شہید، ابو بکر کربلا میں شہید ہوا، اس کا نام تو لیا کرو. حسین کا وہ بھائی علی کا بیٹا جو عمر کربلا میں شہید ہوا، اس کا نام تو بتاؤ. عثمان جو کربلا میں علی کا بیٹا شہید ہوا، اس کا نام تو بتاؤ. اس نے مانا، کہتے ہیں واقعی یہ ہماری طرف سے زیادتی ہے، واقعی یہ زیادتی ہے. میں نے کہا تھوڑا سا ہمت کر کے یہ بھی بتاؤ کہ جس طرح حضور نے 2 بیٹیاں حضرت عثمان کو دی اور حضرت عمر نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ کا رشتہ حضور کو دیا، کیا حضرت علی نے اپنی بیٹی ام کلثوم جو حضرت فاطمہ کے بطن اقدس سے پیدا ہوئی تھی، اس کا رشتہ جناب عمر بن خطاب کو نہیں دیا؟ پروپیگنڈا کرتے ہو، دروازہ جلا دیا، حصہ نہیں دیا. بس مجھے اتنا بتاؤ فاطمہ کا جنازہ ابو بکر نے پڑھایا تھا یا نہیں پڑھایا تھا؟ کہتے ہو دروازہ جلا دیا. آج کسی کے دادا کا کوئی دان توڑ دے، وہ اس کو اپنی دکان سے سودا نہیں دیتا. باپ کو کوئی دھکا دے دے، اس کو کوئی ولیمے میں نہیں بلاتا. بھائی کی بات ظاہرہ فاطمہ کا دروازہ گر گیا، پر علی نے اس کے بعد اپنی بیٹی ام کلثوم کا حضرت عمر کو رشتہ دے دیا. اہل سنت والجماعت محبت پھیلاتے ہیں، اتحاد کی بات کرتے ہیں، پیار کی بات کرتے ہیں. اہل سنت کہتے ہیں ابو بکر ہمارے امام ہیں، علی ہمارے امام ہیں. اہل سنت کہتے ہیں عمر ہمارے امام ہیں، حسن ہمارے امام ہیں، عثمان ہمارے امام ہیں، حسین ہمارے امام ہیں، فاطمہ ہماری ماں ہے، عائشہ ہماری ماں ہے. اہل سنت کہتے ہیں نبی کی 4 بیٹیوں اور حضور کے 3 بیٹوں سے ہمیں محبت ہے. اور اب یہ اہل سنت کے نمائندہ ایوان بھی کہتے ہیں. آپ نے تو میرے بھائی چودھری ساجد محمود کی بات کی، آپ نے میرے بھائی چودھری جاوید کوثر کی بات کی. آئیے کسی دن آپ کو پنجاب اسمبلی میں لے چلوں. 371 ممبر اس بات پر متفق ہیں کہ جہاں حضور کا نام آئے خاتم النبیین لکھا جائے گا. 371 ممبر اس بات پر متفق ہیں کہ حضور کی ختم نبوت کا پہرا دیا جائے گا انشاءاللہ. 371 پنجاب اسمبلی کے ممبر اس بات پر متفق ہیں کہ صحابہ اور اہل بیت کی حرمت کا پہرا دیا جائے گا. اور 371 ممبر نے یہ بل پاس کیا ہے کہ نصاب تعلیم میں پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ سے مطالعہ پاکستان تاریخ اور اسلامیات کے حقوق لے کر علماء کو دے دو.
بلا کر نہ مان سکے. وہ ہمارے خان صاحب کہتے تھے تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ چکی ہے. وہ بل پاس ہو نہیں رہا، وہ پاس ہو چکا ہے. میں ممبر پر دیانت سے کہتا ہوں، میں اس کا کہنے صرف سردار عثمان گجدار کو، صرف چودھری پرویز الہی کو نہیں بلکہ میں پورے ایوان کو دیتا ہوں. اس میں ہمارا بھائی حمزہ شہباز ہو، پوری نون لیگ ساتھ کھڑی ہوئی ہے. اس میں پیپلز پارٹی سے ہمارا بھائی مخدوم عثمان ہو، پوری پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ ہے. اس میں حافظ عمار ہو، کاف لیگ ہمارے ساتھ ہے. اس میں تحریک انصاف کا ہر فرد، حافظ ممتاز ہو، راجہ یاسر ہمایوں ہو، راجہ بشارت ہو، چودھری ساجد محمود ہو، جاوید کوثر ہو، ساری اسمبلی متفق ہے کہ حضور کی ختم نبوت پر، صحابہ پر، اہل بیت پر، ازواج مطہرات پر بات تو کیا آنچ کبھی دوبارہ نہیں کرتا. ہم نے محبتیں پھیلانے میں گولی تو نہیں چلائی، گالی تو نہیں دی. ہم نے محبتوں کے اس سفر کے لیے اسمبلی جانے کا ارادہ کیا، اسمبلی جانے کا ارادہ کیا، بس ارادہ کیا، بس ارادہ کیا. 70,000 لوگ 25 جولائی کی تپتی ہوئی گرمی میں ہمیں ووٹ دے کر واپس چلے گئے. پی ٹی آئی کا بڑا دورہ 2018 میں میرے مطابق پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو 15,000 ووٹ ملے، نون لیگ کے کینڈیڈیٹ کو 10,000 ووٹ ملے. وہ میرے بھائی ہیں اور وہ مجھ سے ملتے رہتے ہیں، میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں. مجھے ایک عالم دین ملے، چیمہ برادری سے ان کا تعلق تھا. انہوں نے اپنی برادری کو اکٹھا کیا. برادری نے کہا مولانا صاحب آپ کی پوزیشن ٹھیک ہے، امید ہے آپ جیت جائیں گے. یہ ہمارے سامنے والی سڑک، یہ ہمارا سامنے والا پارک، یہ ہماری گلی بڑی خراب ہے. میں نے کہا اللہ نے موقع دیا تو میں حاضر ہوں، اور الحمدللہ ہم نے وہاں پہ ڈیولپمنٹ کروائی بھی ہے، مزید بھی جاری ہے. لیکن وہ آخر میں برادری کے سردار وہ چیمہ صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا مولانا صاحب گلی بن بھی گئی تو کتنے سال رہے گی، پارک بن بھی گیا تو کتنے سال رہے گا، سڑک بن بھی گئی تو سڑک کی عمر زیادہ ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے میں جلدی مر جاؤں. ہم نے آپ کو ووٹ صرف اس لیے دینے ہیں کہ نظر آنے والے امیدواروں میں صرف آپ ہیں کہ حضور کی عزت کی بات آئی تو چپ نہیں رہیں گے. نظر آنے والے امیدواروں میں آپ ہیں، دین اسلام کی بات آئی آپ چپ نہیں رہیں گے. اور اس نے مجھے کہا میں جانتا ہوں مولانا اعظم طارق 3 مرتبہ ایم بنے تھے، وہ دونوں سیٹوں میں جیت کے آیا کرتے تھے. ایک مرتبہ ہم ایم این اے کی سیٹ لوز کر گئے 97 میں، تو وہ ایم پی اے کے ٹریور میں بھی رہے، ورنہ وہ قومی اسمبلی میں، اور آخری الیکشن انہوں نے جیل میں بیٹھ کر بھاری لیڈ سے جیتا. اور ظفر اللہ جمالی وزیر اعظم کہا کرتے تھے مولانا اعظم طارق وہ ایک ووٹ جس سے میں وزیر اعظم بنوں وہ ووٹ آپ کا ہے، بتائیں آپ کو کون سی وزارت چاہیے. مولانا اعظم طارق جواب میں کہتے تھے مجھے وزارتوں کی ضرورت نہیں ہے، بس حضور کی ختم نبوت صحابہ اور اہل بیت کا پہرا دینا. بہت سے لوگوں نے بہت سی باتیں کی، میں نے یہ بات آج سے پہلے کبھی نہیں کی، آج میں پہلی مرتبہ کرنے لگا ہوں. مولانا اعظم طارق نے میر ظفر اللہ جمالی کو وزیر اعظم کا ووٹ دیا. بہت سے لوگوں نے بہت سی باتیں کہی. میر ظفر اللہ جمالی بھی دنیا سے چلے گئے، اللہ میر ظفر اللہ جمالی کی قبر کو نور سے بھرے. مولانا اعظم طارق بھی دنیا سے چلے گئے، لیکن آپ نے ظفر اللہ جمالی کا وہ انٹرویو سنا ہوگا. اس نے کہا میں نے وزارت عظمیٰ سے جو اپنا قدم پیچھے ہٹایا حضور کی محبت میں ہٹایا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت
اللہ جمالی آپ دنیا سے چلے گئے، آپ نے وزارت عثما کو حضور کی محبت میں قربان کیا تھا۔ شاید وجہ یہی تھی آپ کے پیچھے مجاہد ختم نبوت کا ووٹ اور دعائیں تھی۔ آج دنیا میں وہ ووٹ دینے والا بھی نہیں ہے، وہ ووٹ لینے والا بھی نہیں ہے، لیکن حضور کی بات کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں مہنگائی تھی یا نہیں تھی، دنیا بھول گئی۔ روٹی کپڑا مکان کا وعدہ پورا ہوا یا نہیں ہوا، دنیا بھول گئی۔ لیکن حضور کی ختم نبوت کا اس نے قانون بنایا تھا۔ آج بھی جب اسمبلی میں بات ہوتی ہے، مخدوم عثمان ہو یا علی گیلانی ہو، وہ کہتے ہیں ہمارے لیڈر نے حضور کی عزت کا پہرا دیا تھا۔ عمران خان آپ باقی وعدے پورے کر سکے یا نہ کر سکے، آپ نے اقوام متحدہ میں حضور کی عزت پہ بات کر کے، آپ نے خاتم النبیین کا بل پاس کر کے، نصاب تعلیم کا بل پاس کر کے، ختم نبوت کے حوالے سے پنجاب اسمبلی میں سردار عثمان نے حضور کے صحابہ اہل بیت کی عزت کا قانون پاس کر کے دینی لحاظ سے ریاست مدینہ کا سفر شروع کر دیا۔ اور ہم کہتے ہیں، میں نے میرے بھائی ساجد بھائی بیٹھے میں پچھلے بجٹ اجلاس میں میں نے کہا، اس سے پہلے بجٹ اجلاس میں نے کہا بس ایک کام اور کریں، ہم سود فری بجٹ لے کر آئے۔ ریاست مدینہ کی طرف جانے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم سود سے نکلیں۔ مجھ سے وزیر اعلیٰ، وزیر قانون نے اور دیگر وزراء نے اس پہ کمٹمنٹ کی کہ ہم انشاءاللہ اس پر کوشش میں ہیں۔ میں نے کہا آپ نے خیبر پختونخوا میں وزیر خزانہ سینیٹر سراج الحق صاحب کو بنایا تھا، انہوں نے آپ کو سود فری بجٹ لا کر دیا تھا۔ آپ اس اسمبلی میں ان سے معاونت لیں، ہماری مدد چاہیے، ہم حاضر ہیں۔ ریاست مدینہ کی طرف بڑھنے کے لیے ہمیں سود فری بجٹ لانا ہوگا، ختم نبوت کا پہرے دار بننا ہوگا، صحابہ اہل بیت کا پہرے دار بننا ہوگا۔ ریاست مدینہ کے پہلے ستون کا نام ابو بکر ہے، دوسرے ستون کا نام عمر ہے، تیسرے کا نام عثمان ہے، چوتھے کا نام علی ہے۔ ریاست مدینہ کی چھت کا نام اہل بیت ہے، فرش کا نام صحابہ ہے۔ اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جو ترقی کا سفر ہم نے شروع کیا ہے، میں اپنے حلقے کی اگر بات کروں، اور مجھے امید ہے کہ ہمارے جو کولیگ ہیں انہوں نے بھی اس کو محسوس کیا ہوگا، میں اپنے حلقے کی بات کروں، جنگ کی 75 سالہ تاریخ میں سب سے بڑا ڈیولپمنٹ پیکج الحمدللہ اس دفعہ پنجاب حکومت کے بجٹ میں ہمارے لیے رکھا گیا ہے۔ ہماری وہاں کی یونیورسٹی قائم ہو چکی ہے، ہمارے سیوریج کے 1.25 ارب روپے کے منصوبے پہ کام شروع ہے، ہمارا 150 بیڈ کا ہاسپٹل بن رہا ہے، ہمارے پاس 30 کے قریب PhDs ہیں، ہماری بہترین یونیورسٹی آف جھنگ بیٹی اور بیٹیوں کے لیے الگ الگ کلاسز لگتی ہیں، معیاری کام جاری رکھے ہوئے، اور لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ کسی طریقے سے کوئی ایسی واردات ہونی چاہیے کہ ہمارا جو ملک ہے نا اس کو وہ یورپ اور امریکہ سے جا کے ملا دیں۔ یورپ اور امریکہ سے جا کے مت ملاؤ، ہم پیچھے جانا چاہتے ہیں، اور اتنا پیچھے جانا چاہتے ہیں کہ دور تالا کا موسم اور مدینے کا موسم ایک ہو جائے۔ ہماری عزت اور ہمارا وقار نبی کے دور میں قائم ہونے والی ریاست مدینہ میں ہے۔ ہماری عزت اور ہمارا وقار حضور نے اور ان کے صحابہ نے جو ریاست قائم کی تھی اس میں ہے، اور اس وزیر اعظم نے جو ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا، ہم سمجھتے ہیں کہ بہت سی جگہ پر بہت سے لوگوں نے ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کی ہوگی، ان کا اپنا ایجنڈا ہوگا، انہوں نے کسی اور سے بیانہ کیا ہوگا، انہوں نے کسی اور سے بات کی ہوگی، لیکن انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جس طرح کی قانون سازی قومی اسمبلی میں اور بالخصوص صوبائی اسمبلی پنجاب میں ہو رہی ہے اور ہو چکی ہے، ہم دین کے دشمنوں کے لیے قانون کے ذریعے تالے لگا دیں گے انشاءاللہ۔ آپ ساتھ رہیں گے انشاءاللہ، ساتھ چلیں گے انشاءاللہ۔ زندہ قومیں اپنے محسنوں کو یاد رکھتی ہیں، آپ
آپ اپنے محسنوں کو یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ آخری بات عرض کرنے لگا ہوں، الیکشن کا اعلان ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ تساں اتنے آنے کی ضرورت ہے، تساں اتنے آنے کی ضرورت ہے جی، کیوں جی ووٹ واسطے آئے ہیں؟ نہیں جی تسی گرینا مطالبہ حل کیتا ہے، اساں سڑک دے چھوڑی، اس کے بعد ووٹ واسطے کوئی اور ڈیمانڈ ہی کوئی نہیں، کسی اور گھر میں بدلا جاتا ہے ووٹ، تساں آنے کی کوئی ضرورت ہے؟ اساں کے بچے کی کلاس 4 میں نوکری لگ گئی، ووٹ سارے آپ کے، کیوں؟ آپ ہمارے محسن ہیں، جو نوکری دے دے وہ محسن ہے، جو سڑک دے دے وہ محسن ہے، جو سوئی گیس کا میٹر لگوا دے وہ محسن ہے۔ مجھے بتاؤ، میٹر دینے والا تو محسن، نوکری دینے والا تو محسن، بس ٹھنڈے دل سے بتاؤ، نبی سے قرآن سن کر امت کو دینے والے کون ہیں؟ کون ہیں؟ نبی سے دین لے کر امت کو دینے والے کون ہیں؟ نبی سے سارے کا سارا دین سیکھ کر امت کو سکھانے والے کون ہیں؟ ہم وہاں جاتے ہیں وزیر اعلیٰ کے دفتر میں، گرمی ہو تو اے سی لگا ہوتا ہے، سردی ہو تو ہیٹر لگا ہوتا ہے، تبادلوں کے فون ہو رہے ہوتے ہیں، آپ خوش نصیب آدمی ہو، میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، آپ کے یہ نمائندے آپ کو اندازہ نہیں ہے، آپ یہاں دکان پہ ہوتے، گھر میں ہوتے، جس طرح آپ کی ڈیولپمنٹ کے لیے، آپ کی ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے وہاں پہ یہ جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ کھانا بھول جاتا ہے، پینا بھول جاتا ہے، لیکن یہ آپ کو نہیں بھولتے، یہ آپ کو نہیں بھولتے، لیکن آپ کہیں گے اے سی والے دفتر میں گئے، اے سی والی کار میں آئے، پنجاب حکومت سے فنڈ لیا، ہم پر لگا دیا، ٹھیک ہے، ہم اے سی کاروں میں گئے، ہم اے سی دفتر میں گئے، ہم نے وہاں محبت پیار کے ماحول میں چائے بھی پی ہوگی، بسکٹ بھی کھائے ہوں گے، آپ کے لیے آرڈر بھی نکلوا کے لے آئے ہوں گے، لیکن جب میں دوسری طرف دیکھتا ہوں، پنجاب حکومت سے بجٹ تو ملا عافیت کے ساتھ، محمد سے دین عافیت سے نہیں انگاروں پہ لیٹ کر ملا ہے۔ ہم نے تو آپ کے بچے کے نوکری کے آرڈر کروا دیے عافیت کے ساتھ، لیکن حضور کے صحابہ نے جو حضور کے دیدار کیے، گلے میں ٹھنڈا لگا کے کیا ہے۔ آج تکلیف آ جائے، بندے پارٹی بدل لیتے ہیں، اور محمد کے صحابہ تو ابلتے ہوئے گراہوں میں چھلانگ لگا کے حضور کی پارٹی کو نہیں چھوڑا۔ آج مفادات پہ زد آ جائے، لوگ پارٹی بدل لیتے ہیں، صحابہ نے گھر دیا، تن دیا، دھن دیا، مال دیا، بدل دیا، سب کچھ دیا، لیکن دیدار مصطفیٰ سے چہرے سے نہیں پھیرا۔ تو پھر بتاؤ، حضور سے قرآن لے کر دینے والے کون ہیں؟ حضور سے دین لے کر امت کو دینے والے کون ہیں؟ نبی کے اول شاگرد کون ہیں؟ نبی کے اول غمگسار کون ہیں؟ نبی کے اول یار کون ہیں؟ نبی کے اہل بیت کون ہیں؟ نبی کے سسرال کون ہیں؟ بلند سے بتائیں کون ہیں؟ محبت سے بتائیں کون ہیں؟ ہاتھ کھڑا ہو، کسی کا محتاج نہ ہو، بتائیں کون ہیں؟ سے دین لینے والے کون ہیں؟ دینے والے کون ہیں؟ کپڑے کٹانے والے کون ہیں؟ اپنے نبوت کے افضل محافظ کون ہیں؟ ہمارے محسن کون ہیں؟ پیر کون ہیں؟ مرشد کون ہیں؟ محسن کون ہیں؟ کہیں گے مولانا آپ نے کہا، آپ کے بابا نے کہا، تو وہی مانیں گے جو آپ اگر آپ کے بابا کو مانتے ہو، وہی مانیں گے جو آپ کے اور آپ کے بابا کو مانتے ہیں۔ خدا کی قسم، میں نے اعظم تاریخ سے نہیں سنا، میں نے یہاں سے پڑھا، یہاں سے پڑھا ہے۔ میرا دستور نہیں ہے، میرا منشور نہیں ہے، یہ جبرائیل لے کے آئے اور حضور کے سینے پہ آیا ہے، اور اس میں لکھا ہوا ابو بکر مومن ہے، اس میں لکھا ہوا ہے عائشہ پاک ہے، اس میں لکھا ہوا ہے اللہ صحابہ سے راضی اور صحابہ اللہ سے راضی، اس میں لکھا ہوا ہے سارے جنتی، اس میں لکھا ہوا ہے اہل بیت کو اللہ نے عظمت دی، اس میں لکھا ہوا ہے حضور کے بیٹوں کا شان، بیٹیوں کا شان، مکہ مدینہ یارانہ گھرانہ۔ اور جب بات قرآن کی ہو تو کوئی اختلاف کر سکتا، کوئی منہ موڑ سکتا، کوئی پیچھے ہٹ سکتا، تو قرآن مشن پر قائم رہو گے انشاءاللہ۔ آخری بات، جامع مسجد امیر معاویہ میں آپ جس محبت سے تشریف لائے،
پہلے تو میرا شکوہ ہے رضوان مکی صاحب سے، اگر ہمیں بلانا تھا تو مسجد بڑی بنوا لیتے، اور اگر آپ کی مسجد میں گنجائش نہیں تھی تو کسی جامع مسجد میں ہمیں دعوت دیتے۔ تو اب دو ہی حل ہیں، ایک تو یہ کہ آپ کی مسجد کو بڑا کرو، اور ایک یہ ہے کہ میں آپ کو اسلام آباد لے جاؤں۔ تو میں اس مسجد کو آپ نے کشادہ کرنا ہے۔ مجھے کھڑے ہوئے لوگوں کا شدت سے احساس ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اگر کبھی شارٹ نوٹس پر بھی خطبہ جمعہ کے لیے کوئی اجتماع کرنا پڑ جائے تو آپ کی یہ مسجد ناکافی ہے۔ اس مسجد کے ساتھ اگر کوئی پلاٹ ہے، میں نے تو دیکھا بھی نہیں، اگر کوئی پلاٹ ہے تو اس مالک پلاٹ کو بھی میں ترغیب دوں گا کہ تیرا پلاٹ ہی ہے، لیکن جب مسجد بن جائے، اللہ کے رسول نے فرمایا مسجدوں کے پلاٹ قیامت میں جنت کے پلاٹ بنا دیے جائیں۔ پلازوں کے ادھر ہی رہیں گے، فیکٹریوں کے ادھر ہی رہیں گے، لیکن مسجد بن جانے والا پلاٹ ایک دن جنت کا پلاٹ بنے گا۔ اگر اس کا بالفرض کوئی بیچنے کا ارادہ نہ بھی ہو تو میں ترغیب دے رہا ہوں وہ نہ بیچے، تو ہم اس سے دعا لیں گے اور اس کے اوپر والی منزل پہ غور کریں گے، لیکن بہر صورت اس مسجد میں کم از کم 8 سے 10 صفوں کی مزید میرا خیال ہے کہ ضرورت ہے۔ آپ کھڑے ہوئے دوستوں کا مجھے پوری تقریر میں احساس رہا، آپ جس محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ تشریف لائے، ہمارا یہ دین کا، محبت کا، پیار کا رشتہ قائم ہے، قائم رہے گا، قائم ہے، قائم رہے گا، اور میرے اللہ نے چاہا دن قیامت کا ہوگا، بس سرکار یہ فرما دے کہ یہ میرا ہے۔ مجھے ایک نے کہا مولانا آپ کے والد صاحب شہید ہو گئے، آپ کے تایا بھی شہید ہو گئے، آپ کے تایا کے 2 جوان بیٹے بھی شہید ہو گئے، آپ کے چچا بھی آج تک 6 سال ہو گئے تکلیفوں میں، آپ کے ہزاروں لوگ شہید ہو گئے، کیا ملا؟ کیا ملا؟ میں نے کہا بس میں اس دن کے انتظار میں ہوں جب سرکار قیامت میں یہ فرمائے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے ہے۔ اسی سوچ پر قائم رہیں گے انشاءاللہ، ہمیشہ اپنے دین کو، عقیدے کو، حضور کی ختم نبوت کو آگے رکھیں گے انشاءاللہ، اور ہمارا واضح اعلان ہے، ہمارا پورے پاکستان میں اعلان ہے، جس دل کے مدینے میں محمد کا مدینہ نہیں ہے اس کی ووٹ کی صندوقڑی میں ہمارا ووٹ بھی نہیں ہے، جس کے دل کے مدینے میں صحابہ اہل بیت کی محبت نہیں ہے اس کی ووٹ کی صندوقڑی میں ہمارا ووٹ بھی نہیں ہے۔ ہم نے قوم قبیلہ برادری کبھی بات کی ہی کوئی نہیں، ہمارا جڑنا بھی محمد کے مدینے کے لیے ہے، ہمارا ٹوٹنا بھی محمد کے مدینے کے لیے ہے، ہمارا بکھرنا بھی محمد کے مدینے کے لیے ہے، ہمارا اٹھنا بھی محمد کے مدینے کے لیے ہے، ہمارے